آئین پاکستان کو 50 سال مکمل گولڈن جوبلی تقریبات کا آغاز ہوا ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور سیاسی اتفاق رائے کی یکتا مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یوم آزادی 14 اگست کے بعد ہماری ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اور اہم دن 10 اپریل ہے، جس کو وہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی جو اس دن کا تقاضا اور حق تھا۔ آئین کی آگہی اس کی اہمیت کو عوام میں اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 10 اپریل کو قومی دن کی طرح منائیں۔ اس حوالے سے دستور پاکستان کی یادگار کی تعمیر ایک انتہائی اہم اور مثبت قدم ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں آئین کی یادگار ان ملکوں کے دارالحکومتوں میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتی ہے جہاں پورے قومی اعزاز اور وقار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارا حسین دارالحکومت اسلام آباد آج تک کسی بھی ایسی یادگار یا عمارت سے محروم تھا جو ہماری آئینی جد و جہد اور آئین کی اہمیت کی آئینہ دار ہو۔ میں جناب رضا ربانی صاحب اور ان کی پوری کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کمیٹی نے متفقہ طور پر آئین کی یادگار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک تاریخی کمی کا ازالہ کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اس کمیٹی کی نگرانی میں وفاقی ترقیاتی ادارہ CDA اسے جلد اس یادگار کو مکمل کرے گا۔ اس کے ڈیزائن کی منظوری اہم ہے۔ چونکہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس یادگار کے ڈیزائن کے انتخاب کے لیے ایک ملک گیر مقابلہ کرایا جائے گا اور پاکستان بھر کے آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنر کو یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ آئین پاکستان کی یادگار کا ایک منفرد اور شایان شان ڈیزائن تجویز کریں۔ میں اس حوالے سے کوئی بھی رائے دینے سے اجتناب کروں گا اور صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آئین کی یادگار کا ڈیزائن ایسا ہو جس سے آئین کی اہمیت، عظمت اور ریاست میں اس کی بنیادی حیثیت کا احساس اور اعتراف ہو سکے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ شاہراہ دستور میں واقع ڈی چوک میں تعمیر ہونے والی اس یادگار کے ساتھ ایک باغ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جسے باغ دستور کا نام دیا گیا ہے۔ اس باغ کی تعمیر سے نہ صرف شہریوں کو ایک خوبصورت تفریح میسر آئے گی بلکہ اسلام آباد کی سیاحت کو آنے والے افراد کے لیے آئین کی یادگار پر آنے کا ایک خاطر خواہ جواز بھی فراہم کرے گی۔ میری رائے ہے کہ اس مجوزہ باغ کی تعمیر میں بھی آئین پاکستان اور اس کی تحریر سے وابستہ تاریخی شخصیات کو خراج تحسین پیش کرنے کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ان نکات کو سامنے رکھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو ان مقامات پر آ کر اپنی شاندار تاریخ اور ان سیاسی اکابرین سے متعلق آگاہی ہو سکے جن کی محنت اور سیاسی بصیرت نے پاکستان کو ایسا آئین عطا کیا جو 50 سال بعد بھی نہ صرف ایک متفقہ دستاویز ہے بلکہ جو مملکت کے مضبوط وفاق، بامانی جمہوریت، اسلامی تشخص، شخصی آزادیوں اور قانون کی حکمرانی کی ضمانت ہے۔ میں چاہوں گا کہ جب یہ یادگار مکمل ہو تو تمام تعلیمی اداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اپنے طلباء کو اس یادگار کا دورہ کروائیں اور اس کی عظمت اور اہمیت سے انہیں آگاہ کریں۔ اسی حوالے سے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف یہ یادگار تعمیر ہو بلکہ اس کی باقاعدگی سے دیکھ بھال اور صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہمیں اس یادگار کے تقدس کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس مقام کو اپنی قومی شناخت کے نشان کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ CDA اس طرف خصوصی توجہ دے گا۔ قومی اسمبلی کا عملہ اس حوالے سے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ انہی قوموں کا مستقبل تابناک ہوا جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی اور ان کے کارناموں کو اپنے نصاب کا حصہ بنا کر اس ورثے کو
اس ورثے کو نسل در نسل منتقل کرتی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں اور پاکستان کو حقیقی معنی میں ایک باوقار جمہوری معاشرہ بنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اپریل بہت اہمیت کا حامل دن ہے، لیکن اس کو وہ اہمیت کبھی نہیں دی گئی جو اس کا تقاضا ہے۔ اس دن کو بھی قومی دن کی طرح منانا چاہیے۔ آج پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن ہے۔ 1973 میں آج ہی کے دن متفقہ آئین ملا، اور کسی بھی ملک کے آئین جو تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ذوالفقار بھٹو کی مدبرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے 1973 کا آئین ملا۔